اپنی اصلاح سب سے مشکل کام ہے اور دوسروں پر تنقید سب سے آسان۔ ہم ایسے دور میں ہیں جہاں پتہ نہیں چلتا پہلو میں بیٹھا شخص دوست ہے یا سانپ۔ سوچا تھا بڑے ہو جائیں گے تو زندگی میں مزے لیں گے، بڑے ہوئے تو پتہ چلا زندگی مزے لے رہی ہے۔ برے شخص کے لیے کبھی بھی برے مت بنو، برا شخص بہت جلد اپنے انجام کا بدلہ خود پا لیتا ہے۔ اگر بیوی کو پتہ چل جائے کہ کس طرح اس کا شوہر دن بھر سخت اور کٹھن حالات میں اور ہر کسی کے تانے سن کر اس کی اور اپنی اولاد کی خواہشیں پوری کرتا ہے، تو یقین مانو کہ زندگی بھر اپنے شوہر سے نظر ملا کر بات بھی نہ کر پائے۔ لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آ جائے گی، لیکن اپنا وہ رویہ نظر نہیں آئے گا جس تبدیلی کی وجہ بنا۔ ہر دکھ کا مداوع ہو سکتا ہے، مگر آپ کی زندگی کے وہ ماہ سال جو دوسروں کو خوش کرنے میں گزر گئے، ان کا ازالہ ناممکن ہے۔ کسی سے بدلہ لینے میں جلدی نہ کرو اور کسی کے ساتھ نیکی کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ خاموشی عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلافات زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے کسی کا اچھا سوچا ہو اور وہی شخص آپ کے ساتھ برا کر گیا ہو؟ مت بھاگو ان لوگوں کے پیچھے جن کو تمہارے آگے بھی لوگ نظر آتے ہیں۔ اپنے بچوں کو 3 خصلتوں کی تربیت کرو۔ نمبر 1، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ نمبر 2، ان کے آل کی محبت۔ نمبر 3، قرآن پاک کی محبت۔ جب عزت عزتوں کے مالک نے دی ہو تو منافقوں کے برا چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن زندگی میں 2 ہی اپنے ہوتے ہیں، ایک خود، ایک خدا۔ اگر خدا اپنے بندوں کی روزی میں فراخی کر دے تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگے۔ وہ تو ایک اندازے پر جس کے لیے جتنا چاہتا ہے بیچتا ہے، اور وہ اپنے بندوں سے واقف اور ان پر نظر رکھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ ڈالتا ہے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ عورت کے ایک دن مرنا بندے، کیا اگے تے کیا پیچھے، ریت پریت اور دے وچ مریے، پتہ سجن نوں لگے۔ زندگی کے سفر میں کبھی کبھی ایسے موڑ بھی آتے ہیں جہاں محنت اور ڈگریاں ہار جاتی ہیں، قسمت اور دعائیں جیت جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا فائنل راستہ جو ہے وہ درود شریف کا راستہ ہے۔ درود شریف خاموشی کا راستہ ہے، اس کا سفر جو ہے آنسوؤں کا سفر ہے اور تہجد کا سفر ہے۔ محبت کو آپ تہجد کے ذریعے قائم رکھ سکتے ہیں اور رکعت کے ذریعے قائم رکھ سکتے ہیں۔ رخ بدل جاتا ہے ہر طوفان کا، بات کیا ہے نائلہ شب گیر کی۔ جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے سے بہتر ہے سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے۔ رشتہ پھر بھی جڑ سکتا ہے، بھروسہ کبھی نہیں جڑتا۔ معروف تو سبھی لوگ ہیں، کچھ تھک رہے ہیں اپنی آخرت بنانے کو اور کچھ تھک رہے ہیں اسے تباہ کرنے کو۔ جنت تو سبھی چاہتے ہیں، پر کچھ تھک رہے ہیں دنیا ہی جنت بنانے کو اور کچھ تھک رہے ہیں حقیقی جنت پانے کو۔ 2 مختلف انداز زندگی ہے، 2 مختلف انجام۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے بیماری کی تکلیف اور دیگر مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میرا اللہ پاک جب کسی انسان سے خوش ہوتا ہے تو بدلے میں اسے 5 وقت کا نمازی بنا دیتا ہے۔ یا اللہ پاک ہم سے راضی ہو جا،
آمین۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل اللہ پاک کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے؟ فرمایا جس پر ہمیشگی کی جائے، خواہ وہ تھوڑی ہی ہو، اور فرمایا نیک کام کرنے میں اتنی ہی تکلیف اٹھاؤ جتنی طاقت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کی روٹی اور کئی دن کی باسی پرانی چکنائی کی دعوت کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی بے تکلف قبول فرما لیتے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے بلند آواز میں فرمایا، لوگو اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو، دروازہ ضرور کھولتا ہے۔ ایک بڑھیا نے سنا تو بولی، اے حسن، کیا اللہ پاک کا دروازہ بند بھی ہوتا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ یہ بات سن کر غش کھا کر گر پڑے اور فرمایا، اے اللہ پاک، یہ بڑھیا تجھے مجھ سے زیادہ جانتی ہے۔ گھاس کا پتا پتا اس وحدہ لا شریک ذات کے ذکر میں محو ہے، اور ہر چیز قلب و قالب اور ہر بال اسی کے ذکر میں مشغول ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب لوگ مومن کو قبر میں رکھتے ہیں تو اس کو آواز دی جاتی ہے کہ پہلا عطیہ جو ہم تجھے دیتے ہیں وہ بہشت ہے، اور پہلا عطیہ جو تیرے جنازے پر آنے والے کو دیتے ہیں وہ ان کے گناہوں کی بخشش ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ کوئی مرد کسی لڑکی کو پڑھا سکتا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، اگر پڑھانے والا بزید بستامی رحمۃ اللہ ہو، پڑھنے والی رابعہ بصری رحمۃ اللہ ہو، جس جگہ پڑھایا جائے وہ بیت اللہ ہو، اور جو کچھ پڑھایا جائے وہ اللہ پاک کا کلام ہو، پھر بھی اجازت نہیں۔ ہر حال میں اللہ پاک کی یاد قائم ہونا اللہ پاک کا مل جانا ہے۔ کھاتے پیتے سوتے جاگتے غرض کے ہر حال میں اس کی یاد میں محو رہنا اللہ پاک کے قرب کی دلیل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ پاک، تو نے مجھے اچھی طرح تخلیق فرمایا، بس میرے اخلاق بھی سنوار دے۔ اللہ پاک سے مانگو، پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ صرف وہی دے سکتا ہے۔ بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ پاک سے سخت خوف والا ہے۔ میسر اتنے رہو کہ قدر برقرار رہے۔ روز قیامت لوگ اپنے گناہوں سے زیادہ دوسروں کے ساتھ کیے گئے بدسلوکی کے باعث گرفتار کیے جائیں گے۔ خارے راہ سے الجھ کر دامن تاڑ نہ کر، ناحق کے بوجھ سے خود کو زیر بار نہ کر۔ اصلی انسان زبان کے پردے میں چھپا ہے۔ دکھاوے کی عبادت کا انجام قیامت کے روز جب سب کے سب مسلمان اللہ پاک کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے تو وہ جو دنیا میں دکھاوے اور شہرت کے لیے سجدہ کرتے تھے وہ بھی سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کی پیٹھ تختہ کی طرح ہو کر رہ جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ حقیقے کے بدلے گروی رکھا ہوا ہے۔ پیدائش کے 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کا نام رکھا جائے اور اس کے سر کے بال منڈوائے جائیں۔ بھول جانے سے زندہ بھی مر جاتے ہیں، مگر یاد کرنے سے مرے ہوئے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی کی خطا معاف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔
فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کے ذریعے سے ہی ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی نمازی کے آگے سے جان بوجھ کر گزرتا ہے، وہ قیامت کے دن یہ تمنا کرے گا کہ کاش وہ خشک درخت ہوتا، بغیر دوائیوں کے سوتے ہو، صبح بغیر تکلیف کے اٹھتے ہو، بغیر کسی سہارے کے آتے جاتے ہو، بغیر کسی پرہیز کے کھاتے پیتے ہو، تو کہو الحمدللہ۔ جب تم ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھو تو الحمدللہ کہو، کیونکہ کچھ لوگ ان لمحات کو ترستے ہیں، جو کہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، غلط کہتے ہیں، بار بار دیکھنا چاہیے تاکہ اپنی اوقات یاد رہے، کہاں سے چلے تھے اور کہاں تک پہنچ گئے۔ 4 رکعت نفل پڑھیں اور اپنے لیے جنت کے دروازے کھلوائیں۔ جو شخص 4 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 21 بار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے گا اور دوزخ کے 7 دروازے بند کر دے گا، اور وہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنا مکان جنت میں نہ دیکھ لے گا۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم خود کو پاک مت کہو، تم میں سے نیک آدمیوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تھینکس ٹو واچ مائی ویڈیو، پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں، مسکراتے رہیں، آمین۔